جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ کر کے سب اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہم دیکھ سکتے ہیں علیزے اور انوشے کے گھر میں۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہر کوئی انہیں اپنا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا اور اپنا دکھانے کی، لیکن آج وہی لوگ ہیں جو یہ آپ شائستہ کو دیکھ لیں، وہ واضح طور پر یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اب وہ مزید یہ رشتہ داری برقرار نہیں رکھے گی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس ایسے ہی اس نے کہہ دیا ہے جو من میں اس کے بات آئی، نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اس کا چہرہ کتنا زیادہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حقائق بیان کرنا چاہتی تھی بڑے لمبے عرصے سے، لیکن وہ چپ تھی، خاموش تھی۔ تو آج اس نے اپنی دل کی ساری بات سامنے رکھ دی ہے، تو واضح طور پر ہمیں بھی یہ پتہ چلا ہے اور ہمیں یہ سننے کا اور دیکھنے کا موقع ملا کہ اصل میں وہ اپنی دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرے گی انوشے کے پاس کیا راستہ ہے؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار انوشے کا مستقبل کوئی نہیں ہے، انوشے بیچاری اب پریشان ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ چپ کر کے گھر میں ہی بیٹھ جائے اور صبر کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ ساتھ انوشے کے پاس بہت بڑے بڑے آپشنز ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ کمزور ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان فیکٹ شی از ناٹ ویک۔ اس کے پاس ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسا راز ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہر کوئی جان سکتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اصل میں وہ کیا کر سکتی ہے، لیکن وہ تو جب وقت آئے گا نا ہر کوئی جان جائے گا۔ پھر وہ جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے نا، وہ جو ہمیں ٹائم پر مل جاتا ہے، اس کے جیسا پھر کوئی مزہ ہی نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بس مزہ آ گیا، کیونکہ سرپرائز تو کہتے ہی سے ہے نا، جو ہمیں مل جائے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو بہترین ڈرامہ، پوری دنیا کا پسندیدہ ڈرامہ ہے، اور مہرا کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے، صرف ایک یا دو یا تین نہیں، انوشے اور علیزے کے لیے اور ان کے گھر پر تو اتنی زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نکلیں کیسے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے جو یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ اتنی جلدی سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب سب کچھ اتنی جلدی سے اتنی تیزی سے تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس پھر وقت ہی نہیں ہوتا ہے سوچنے کے لیے۔ انسان آخر سوچے تو سوچے کیا، کرے تو کرے کیا؟ پھر اتنے کم وقت کے اندر انسان کے لیے بڑے بڑے کام کرنا، بڑے بڑے مقاصد کو پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے، پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آج اصل میں کیا ہوگا، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوگا نا وہ بس فیصلہ کن وقت ہے۔ آج جو فیصلہ کرے گی علیزے، وہ یہ ثابت کر کے دکھا دے گا کہ اصل میں حمزہ کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا، یا وہ ایسے ہی بس ساری زندگی چلتا رہے گا، وہ کچھ اپنی دل کی بات بتا نہیں پائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ حمزہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ حمزہ ایک بہترین انسان ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے محبت تو میں نہیں کرتا، بس صرف ایسے ہی میں دکھاوا کر رہا ہوں، نہیں، وہ ایک سچا انسان ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا محبت کی، تو اس بات میں واقعی کوئی شک نہیں ہے، نہ تو مجھے اور نہ آپ کو، کسی کو بھی اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہا ہے علیزے کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علیزے، کیونکہ آپ سب لوگوں نے تو جان لیا، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب علیزے کی شادی اس گھر میں یعنی شائستہ کے گھر میں بالکل نہیں ہوگی، مکمل طور پر ہم نے یہ جان لیا ہے، اور اس نے واضح طور پر یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے ان کے گھر میں جا کر۔ تو یہ تو بالکل اب نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا علیزے اور حمزہ ان کی شادی ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے اور ایک بہت ہی بڑا سرپرائز اس لیے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر ذرا سوچیں کہ پھر حمزہ کے گھر میں کیا ہوگا، یعنی حمزہ کے ساتھ پھر تو اس کی جو وائف ہے وہ ناراض ہو جائے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ آپ تو
مجھے کیا بول رہے تھے، لو میرج یعنی شادی کے لیے آپ مجھے بول رہے تھے، اور یہ کیا ہو گیا آپ کے گھر میں تو اتنی زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں۔ تو علیزے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کرے گی، کیا ہونا چاہیے؟ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں ہمارے بھی، اور بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ مہرہ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پلیز ویڈیو کو، جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ کر کے سب اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہم دیکھ سکتے ہیں علیزے اور انوشے کے گھر میں۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہر کوئی انہیں اپنا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا اور اپنا دکھانے کی، لیکن آج وہی لوگ ہیں جو یہ آپ شائستہ کو دیکھ لیں، وہ واضح طور پر یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اب وہ مزید یہ رشتہ داری برقرار نہیں رکھے گی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس ایسے ہی اس نے کہہ دیا ہے جو من میں اس کے بات آئی، نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اس کا چہرہ کتنا زیادہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حقائق بیان کرنا چاہتی تھی بڑے لمبے عرصے سے، لیکن وہ چپ تھی، خاموش تھی۔ تو آج اس نے اپنی دل کی ساری بات سامنے رکھ دی ہے، تو واضح طور پر ہمیں بھی یہ پتہ چلا ہے اور ہمیں یہ سننے کا اور دیکھنے کا موقع ملا کہ اصل میں وہ اپنی دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرے گی انوشے کے پاس کیا راستہ ہے؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار انوشے کا مستقبل کوئی نہیں ہے، انوشے بیچاری اب پریشان ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ چپ کر کے گھر میں ہی بیٹھ جائے اور صبر کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ ساتھ انوشے کے پاس بہت بڑے بڑے آپشنز ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ وہ کمزور نہیں ہے، کمزور ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان فیکٹ شی از ناٹ ویک۔ اس کے پاس ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسا راز ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہر کوئی جان سکتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اصل میں وہ کیا کر سکتی ہے، لیکن وہ تو جب وقت آئے گا نا ہر کوئی جان جائے گا۔ پھر وہ جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے نا، وہ جو ہمیں ٹائم پر مل جاتا ہے، اس کے جیسا پھر کوئی مزہ ہی نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بس مزہ آ گیا، کیونکہ سرپرائز تو کہتے ہی سے ہے نا، جو ہمیں مل جائے اور اس کے بارے میں صرف ایک یا دو یا تین نہیں، انوشے اور علیزے کے لیے اور ان کے گھر پر تو اتنی زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نکلیں کیسے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے جو یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ اتنی جلدی سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب سب کچھ اتنی جلدی سے اتنی تیزی سے تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس پھر وقت ہی نہیں ہوتا ہے سوچنے کے لیے۔ انسان آخر سوچے تو سوچے کیا، کرے تو کرے کیا؟ پھر اتنے کم وقت کے اندر انسان کے لیے بڑے بڑے کام کرنا، بڑے بڑے مقاصد کو پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے، پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آج اصل میں کیا ہوگا، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوگا نا وہ بس فیصلہ کن وقت ہے۔ آج جو فیصلہ کرے گی علیزے، وہ یہ ثابت کر کے دکھا دے گا کہ اصل میں حمزہ کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا، یا وہ ایسے ہی بس ساری زندگی چلتا رہے گا، وہ کچھ اپنی دل کی بات بتا نہیں پائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ حمزہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ حمزہ ایک بہترین انسان ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے محبت تو میں نہیں کرتا، بس صرف ایسے ہی میں دکھاوا کر رہا ہوں، نہیں، وہ ایک سچا انسان ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا محبت کی، تو اس بات میں واقعی کوئی شک نہیں ہے، نہ تو مجھے اور نہ آپ کو، کسی کو بھی اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہا ہے علیزے کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علیزے، کیونکہ آپ سب لوگوں نے تو جان لیا، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب علیزے کی شادی اس گھر میں یعنی شائستہ کے گھر میں بالکل نہیں ہوگی۔ مکمل طور پر ہم نے یہ جان لیا ہے، اور اس نے واضح طور پر یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے ان کے گھر میں جا کر۔ تو یہ تو بالکل اب نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا علیزے اور حمزہ ان کی شادی ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے اور ایک بہت ہی بڑا سرپرائز
سرپرائز اس لیے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر ذرا سوچیں کہ پھر حمزہ کے گھر میں کیا ہوگا. یعنی حمزہ کے ساتھ پھر تو اس کی جو وائف ہے وہ ناراض ہو جائے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو مجھے کیا بول رہے تھے، لو میرج یعنی شادی کے لیے آپ مجھے بول رہے تھے، اور یہ کیا ہو گیا، آپ کے گھر میں تو اتنی زیادہ